लिख भी नहीं सकता है कोई, सब पर पाबंदी है। शेख महमूद आफंदी ऐसे घर में पैदा होते हैं जिनकी माँ भी पढ़ी लिखी थी और बाप भी पढ़ा लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फारूक मियाँ भी चाहते हैं कि हर माँ पढ़ी लिखी हो, हर बाप पढ़ा लिखा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन्होंने पाबंदी तो है, लेकिन घर में थोड़ी आएगा देखने के लिए कमालता तुर्क की औलाद नाजायज, वो घर में थोड़ी आएगी। इन्होंने माँ से कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चंद महीनों में हाफिज कुरान बन जाता है। दर्स निजामी पढ़ना शुरू किया बाप से, छुप के कुछ और लोगों से, और उसके बाद अज़्म मुसम्मम किया, कमालता तुर्क तू लाख पाबंदी लगा, लाख फौज भेज, लाख तलवारें रख, लाख नेज़े और बर्छियां रख, और देख निज़ाम मुस्तफा आगे कैसे बढ़ता है। उन्होंने सबसे बुनियादी चीज इल्म को रुकने नहीं दी। दोगे मैं उसे पढ़ाऊंगा। लोगों ने कहा नहीं, फौज मार देगी, गोली, तलवार, बर्छी हम नहीं देंगे। दूसरे घर मायूस नहीं हुए, तीसरे घर मायूस नहीं हुए, KGN वाले भी मायूस नहीं होते। एक दो आदमी चंदा दिया तो भी ठीक, उसने कहा बाद में आना, तो मायूस नहीं होते, चंदा से रुकते नहीं। अगर उसने नहीं दिया तो अल्लाह किसी और को पैदा फरमाएगा जो बिन मांगे कहेगा KGN वाले भाई साहब ये 50,000 मेरी तरफ से आपको। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसा होता है, ऐसा होता है। जिससे उम्मीद है वो नहीं देता है, जिससे नहीं उम्मीद है वो कहीं से आ जाता है। KGN ग्रुप वाले को अल्लाह अजर अजीम अता फरमाए, वो मायूस नहीं हुए। शेख महमूद आफंदी तीसरे चौथे एक आदमी का, हजरत मैं दूंगा ना बच्चा आपको। उन्होंने बच्चा दिया, चंद बच्चे को लिया और कहा चलो खेत में ले गए। याद रखिएगा पाबंदी है, गवर्नमेंट की पाबंदी है। यहां पर ऐसा नहीं हुआ, अभी होने वाला है, हुआ नहीं है, वहां हो चुका था। इस्लाम को खत्म करने का मुकम्मल प्लान वेस्टर्न कंट्री के जरिए, लंदन, अमेरिका और बर्तानिया शामिल है इसके अंदर। याद रखिएगा बाज़ाब्ता प्री प्लान है ये, इस्लाम का नामो निशान नहीं होना। इसलिए पीरी मुरीदी पे भी पाबंदी लगा दी, मदरसे पे भी, खानकाह पे भी, मस्जिद पे भी। शेख महमूद आफंदी छोटे छोटे बच्चे को लिए, कागज कलम पे पाबंदी है, ये भी याद रखिएगा। नवमीर भी नहीं है जिसमें लिखा हुआ है हुरूफ़े मुशब्बह बिल फिल है, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन लैता ला, कुछ भी नहीं किताब। उस मर्दे मुजाहिद ने लोगों से, बच्चों से इशारा किया, बच्चों पॉइंट नंबर 1, अगर फौज आए तो सब खेती करने लग जाना, जब फौज चली जाए तो जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना। अलिफ ऐसा होता है, सुभान अल्लाह। बा ऐसा होता है, उसके नीचे एक नुक्ता होता है। ता भी ऐसा ही होता है, बस उसके ऊपर 2 नुक्ते लगे हुए हैं। नून भी ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा राउंड में होता है, बीच में एक नुक्ता होता है। ये मर्द मुजाहिद अलिफ से लेकर या तक तो पढ़ाया, साथ ही में उंगलियों के इशारा से तारीख बताती है, आलिम दीन भी बनाया है उस मर्द मुजाहिद। नमाज के मसाइल, रोजे के मसाइल, बल्कि उस जमाने के उलमा कहते हैं कअन्न जअलल्लाहु वदअ, कअन्न जअलल्लाहु इल्म अला असाबिही, अल्लाह ने इल्म मुस्तफा को उनकी उंगलियों पे रख दिया था। सुभान अल्लाह, उंगलियों पे रख दिया था। लाख पाबंदी लगा, जुबान पे पाबंदी थोड़ी लगा सकता। और हमारा इस्लाम कागज कलम का मोहताज नहीं है, हमारा इस्लाम फारूक मियाँ का जरूर मोहताज है, हमारा इस्लाम शेख कबीर का जरूर मोहताज है, हमारा इस्लाम आला हजरत का मोहताज है, हमारा इस्लाम गौसे आजम का मोहताज है। कागज कलम का मोहताज वो तुम्हारा दीन होगा। इसलिए कागज बदलता है, दीन बदलता है, साहिब किताब बदल जाता है, तुम्हारा मजहब बदल जाता है, तुम्हारा मुसन्निफ बदलता है, तुम्हारा सिस्टम बदल जाता है, मगर इस्लाम चूंकि किताब का मोहताज नहीं, प्रेस का मोहताज नहीं, नोटबुक का मोहताज नहीं, पेज का मोहताज नहीं, पेन का मोहताज नहीं, इसलिए कमालता तुर्क ने टर्की के अंदर हजारों पाबंदियां लगा दी, उसके बावजूद
تکبیر ترکی کے اندر اسلام قاضی جس کو حافظ بھی ہونا چاہیے، عالم بھی ہونا چاہیے، مفتی بھی ہونا چاہیے، وہ اب ناظرہ خواہ بھی نہیں، مگر قضاء تو نہیں چھوڑ رہا، میں قاضی ہوں، رہوں گا بھی۔ اسی لیے جتنے لوگ قاضی تھے انڈیا میں، وہ والے قاضی کون سا والے جس معنی میں آپ لوگ سمجھتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر سلے کلی ہو گئے، اسے پتہ ہی تو پڑھے گا نہیں تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا۔ اس طریقے سے اور آگے چلے 2017 کے اندر طلاق ثلاثہ کی مہم چلائی گئی اور پھر بالآخر پابندی لگا۔ کیا حال ہوا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ دھیرے 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 اسلام کو ختم کرنے کا۔ اسی لیے ایسے میں یہ کون دیکھ رہے ہیں، یہ ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ حضور فاروق میاں دام ذلہ علیہ دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ ایسے ماحول میں دین کو بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے مدرسہ۔ سینے میں علم ہوگا، وہ انسان فائٹ کر سکتا ہے، وہ انسان دوبارہ زندہ کر لے گا، دوبارہ زندہ کر لے گا۔ یہی وجہ ہے میرے بھائی، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے پورے گلف کنٹری۔ نبی نے جاتے جاتے 1,25,000 کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1,25,000 کو۔ اس سے بھی اندازہ لگائے نا کہ جنگ بدر میں نبی نے قیدیوں کو ایجوکیشن کے بدلے میں چھوڑا تھا۔ یہ تاریخ پتہ ہے آپ لوگ، یہ ہمارے طلبہ علماء ان کو پتہ ہے۔ یا تو فدیہ دو یا تو پھر پڑھاؤ۔ فدیہ والے فدیہ دے دیے، جس کے پاس فدیہ نہیں تھا نبی نے کیا فرمایا، چھوڑوں گا نہیں، ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، اور صرف 1-2 کو نہیں 10-10 بچوں کو پڑھاؤ تب چھوڑوں گا۔ اب یہاں ایک مسکوت عن پر ناچیز استدلال کرتا ہے کہ قاتل نبی سب سے گھٹیا وہ آدمی ہے روئے زمین پر جو نبی کو قتل کرتا ہے، سب سے گھٹیا، یا پھر وہ جس کو نبی قتل کرے۔ یہ تفسیر بول رہا ہوں، جو نبی کو قتل کرنے آئے تھے ان کو چھوڑ دیا ایجوکیشن کے بدلے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موڈی اور یوگی اٹ از ناٹ ڈینجرس، our illiteracy it is very dangerous۔ قاتل نبی کو آزاد کر دیا ایجوکیشن کے بدلے۔ اس کا مطلب آج کا قاتل، آج کا مسلموں کا قاتل وہ ڈینجر نہیں ہے، اس سے زیادہ ڈینجر ہماری جہالت ہے، اور اسی جہالت کو ختم کرنے کے لیے سلطان العلوم فاروقیہ کا وجود بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری جہالت اس سے زیادہ ڈینجر ہے۔ آپ لوگ بہت سارے لوگ 50 سال کے، بہت سارے لوگ 70 سال کے ہمارے بزرگ ہیں۔ کس نے کہہ دیا بھائی بزرگ ہیں؟ وہ بھی دودھ پی رہے ہیں اگر پڑھنا نہیں آتا۔ 70 سال عمر ہے لیکن الف با تا سا نہیں آتا تو دودھ پی رہے ہیں۔ وہ اگر دودھ چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ سرنل قرآن پڑھے پہلے، اب دودھ چھوڑا۔ اور اگر بچپنی میں آنا چاہتے ہیں تو وہ انوار شریعت پڑھے، اگر بالغ ہونا چاہتے ہیں تو بہار شریعت پڑھے، سبحان اللہ۔ اور اگر بزرگ بننا چاہتے ہیں تو فتاوی رسولیہ پڑھے۔ بھئی کس نے کہہ دیا عمر سے بزرگ ہوتا؟ شیخ سعدی نے تو یہ کہا بزرگی علم است نہ کہ عمر است، بزرگی عمر سے ہے، کس نے کہہ دیا؟ یہی وجہ ہے کہ جس طرح 1.5 سال کے بچہ اس کے ہاتھ میں اگر آپ ڈائمنڈ دے دے threw away from himself. Why? He cannot understand the value of diamond. اس لیے وہ پھینک دیتا۔ اور یہی حال 50-60 سال کے بوڑھے کا ہے جو ڈائمنڈ سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے، اس کو نالی میں پھینک دیتا ہے۔ وہ سیکنڈوں میں کافر ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کافر ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں میں کافر ہو گیا۔ اور ایمان سے زیادہ اہم اور قیمتی چیز تو ڈائمنڈ ہو نہیں سکتی۔ اس لیے اگر بزرگی چاہتے ہیں تو پڑھے۔ الحمدللہ العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ لڑکوں کا مدرسہ بھی ہے، لڑکیوں کا مدرسہ بھی ہے، اور میرے خیال سے یہ 3ری بار ناچیز کی شرکت ہوت رہی ہے حضرت کی سرپرستی میں، اور میں فخر کرتا ہوں، پراؤڈ جی کرنے آتا ہے کہ میں قدم چوم لوں حضرت کا، کیونکہ یہ چومنے کے لیے پیر نہیں بنے،
ایک وہ مرید وہ پیر ہوتا ہے جو اپنے سے جوڑتا ہے، یہ وہ پیر ہے جو اللہ سے جوڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان لوگ اللہ اللہ سے جڑ جائے، نبی سے جڑ جائے، رسول سے جڑ جائے، کتاب سے جڑ جائے، صاحب کتاب سے جڑ جائے، دین سے جڑ جائے۔ میرے بھائی اگر آپ چراغ لے کے بھی ڈھونڈیں گے تو مخلص لوگ دنیا میں ہے ملنا بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا۔ جب بھی حضرت سے بات ہوتی ہے یہ والا تعمیری کام چل رہا ہے، یہ والی زمین ہو گئی، یہ والا کام ہو گیا، اس کی وہ اب یہ حلیمہ سعدیہ ایسی بلڈنگ بننے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ جانی جب بھی دیکھیں اسی فکر میں صبح و شام، مجھ کو نہیں لگ رہا کہ گھر پہ رہ کے فیملی کی پلاننگ چل رہی ہوگی، تم کو یہ کرنا، تم کو یہ کرنا، تم کو یہ کرنا۔ گھر پہ رہ کے بھی برہانپور کی مسلم امہ کیسے سدھرے گی، برہانپور کی عوام کی جہالت ختم کیسے ہوگی، ان کے سینے میں نبی کا عشق بھی اور نبی کا علم بھی کیسے داخل ہوگا، دھولیا والوں کی جہالت کیسے ختم ہوگی، دیوریا والوں کی جہالت کیسے ختم ہوگی، ممبئی والوں کی جہالت کیسے ختم ہوگی، ہندوستان میں اسلام کی بقا کیسے رہے گی؟ 24 گھنٹہ ایسی فکر میں جس کی زندگی گزر جائے، ایسے ہی انسان مرنے کے بعد مرتے نہیں ہیں، وہ شیخ کبیر کی طرح زندہ رہتے ہیں، اور ایسے ہی انسان کا ہم فراموش نہیں کرتے ایسے انسان کو، بلکہ ہر بار ان کے مزار پر آ کر عرس منایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے لوگ مرتے نہیں بھائی صاحب، وہ زندہ رہتے ہیں۔ کیوں زندہ رہتے ہیں؟ کیونکہ دوسروں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک ہزاروں مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے اللہ انہیں بھی زندگی دے دیتا ہے، اس لیے وہ شیخ کبیر بن جاتے ہیں۔ ان کے نقش قدم پہ حضرت چل رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ I'm proud of you, proud of him, I'm proud of them. وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔